اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ تمام احباب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، ہمیشہ ہنستے مسکراتے رہیں۔ تو جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے لیسن میں ہم نے قرآن مجید کا مشکل حرف پڑھنا سیکھا تھا، تو اسی طرح آج بھی ایک اور حرف ہم سیکھنے والے ہیں جو کہ 99% لوگ اس کو غلط پڑھتے ہیں، تو وہ آج آپ کو سکھانے والا ہوں وہ حرف۔ آج ہم اس حرف کو سیکھنے والے ہیں کہ یا اسے کس طریقے سے پڑھنا ہے، وہاں پر غنہ کس طریقے سے کرنا ہے، اور وہاں پر قاعدہ کون سا لگتا ہے، اس بارے میں بات کریں گے، اور اس حرف کو جوڑ کر کے بھی ہم سیکھیں گے۔ تو میرا نام ہے قاری محمد عارف، اور اگر چینل پر نیو ہیں تو QMAA لرننگ کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ تک ریگولر نوٹیفیکیشن پہنچتی رہے اور آپ اس سے مستفید ہوتے رہیں۔ تو بنا ٹائم ویسٹ کیے چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف اور سیکھتے ہیں کہ وہ حرف جو 99% لوگ غلط پڑھتے ہیں اس کی پروننسیشن کیسی ہے۔ تو میرے پاس ایک آیت ہے، یہ سامنے آپ کو آیت جو ہے اسکرین پر نظر آ رہی ہے۔ تو اگر میں اس آیت کو پڑھوں تو میں اسے پڑھوں گا کوكب دري يوقد من شجرة، ٹھیک ہے، کوكب دري يوقد من شجرة۔ تو اب ہم سیکھتے ہیں، یہ آیت میں نے آپ کو پڑھ کر سنا دی ہے، تو میں نے اسے دري کیوں پڑھا؟ تو اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہاں پر کیا ہوتا ہے وہ سیکھ لیتے ہیں۔ یہاں پر ادغام ہوتا ہے، یہ آپ بات یاد رکھیں، اس پر غنہ ہوتا ہے، وہ انشاءاللہ آپ کو ویڈیو کے اینڈ میں بتاؤں گا۔ تو ابھی بات کرتے ہیں، یہاں پر ادغام ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں پر قاعدہ جو ہے یا نون میم اور واو کا لگ رہا ہے، اور اگر آپ اس پر غور کریں تو دال کے بعد را شروع ہو رہا ہے اور را کے اوپر شد کی علامت ہے، اور تشدید کو ہم 2 مرتبہ پڑھتے ہیں، تشدید کو ہم 2 مرتبہ پڑھتے ہیں۔ آگے پھر یا ہے، یا کے اوپر تنوین ہے، یا کے اوپر تنوین ہے، اور آگے جو ہے یو قدو ہے، یو قدو، یا واو پیش یو، پھر آگے حرکت ہے۔ تو اس بات کو ہم سیکھنے کے لیے آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ تو درری یہ تو ٹھیک ہو گیا۔ تو اگر میں آپ کو اس کا جوڑ کر کے سناؤں تو کیا بنے گا؟ دا را پیش در، را یا زیر ریش، ٹھیک ہے، دال را پیش در، را یا زیر ریش، یا 2 پیش یا یویں، یا 2 پیش یا یویں، یا 2 پیش یا یویں، در ری یویں، یا واو پیش یو، در ری یو۔ تو اس طریقے سے اس کی پروننسیشن بنے گی۔ آپ نے مکمل اس کو ادا کرنا ہے، کیونکہ اگر کریں گے در ری یویں، ٹھیک ہے، بیسیکلی یہ غلطی ہوتی ہے، در ری یویں پڑھتے ہیں، اگر اس کے اوپر شد آ گئی ہے تو شد کا جو درجہ ہے وہ 2 کا ہے، ٹھیک ہے، اس میں شد کا درجہ جو ہے وہ 2 کا ہے، اگر ہم اسے 1 مرتبہ ادا کریں گے تو اس کا 1 درجہ تو رہ جائے گا، لہٰذا ہم کیا کریں گے؟ دری یو قدو، ہم اس کو کر کے پڑھیں گے۔ اگر اس کو آپ قرات کے لہجے میں پڑھنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، سر کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں، تو کیا بنے گا؟ کوكب دري يوقد، پیچھے جو ہے وہ تنوین غنہ ہے، اور دري کے اوپر جو غنہ ہوتا ہے وہ غنہ یہ اس وجہ سے ادغام کی وجہ سے یہاں پر غنہ ہوگا، ادغام کی وجہ سے یہاں پر غنہ ہوگا۔ میں نے کہا ہے آپ کو اینڈ میں چل کے بتاؤں گا، یہ ویڈیو کا اینڈ ہی چل رہا ہے، ہم نے حرف پڑھنا سیکھ لیا ہے، ہم نے یہ بھی سیکھ لیا ہے کہ یہاں پر جوڑ کس طریقے سے ہوگا۔ اب ہم یہ سیکھتے ہیں کہ اب اس کے اوپر غنہ ہوگا جی، تو
ادغام کا ہم نے ایک قاعدہ پڑھا تھا جس میں یہ تھا کہ اگر ان ادغام والے حروف میں سے یا، نون، میم اور واو والے حروف آ جائیں تو وہاں پر ادغام بھی ہوگا اور وہاں پر غنہ بھی ہوگا۔ اگر ہم غور کریں پیچھے یا ہے اور آگے والا حرف بھی یا کا ہے، تشدید ہونے کی وجہ سے اس کا پچھلے والے کا جو زیادہ زور ہے وہ اگلے والے حرف پر پڑتا ہے، اس وجہ سے زیادہ طاقت اگلے والے حرف پر جائے گی اور وہاں پر غنہ ہوگا۔ یہاں پر اخفا نہیں ہوگا، یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے۔ اس حرف پر اخفا نہیں لگے گا، ادغام لگے گا، اس وجہ سے ہم نے یا کو اس یا سے ملا دیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو ادغام کا معنی بھی یہی ہے کہ میچ کر دینا یا پھر ملا دینا۔ تو یہاں پر جو ہے نا غنہ لازمی ہوگا۔ دری یوں قدو یوں کی آواز نکلے گی۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو کوکب دری کا قاعدہ سمجھ میں آ گیا ہوگا اور آپ نے اس حرف کو سیکھ لیا ہوگا۔ تو ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو آپ نے شیئر کرنا ہے زیادہ سے زیادہ۔ تو انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ لیسن میں۔ اگر آپ لوگ تجوید کی بیسک بنیادی چیزیں سیکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کو ہمارے چینل پر مل جائیں گے۔ آپ نے اوپر جا کر ٹائپ کرنا ہے ادغام لیسن، تو انشاءاللہ آپ کو ہمارے لیسن مل جائیں گے، آپ ادھر سے سیکھ سکتے ہیں۔ تو ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ لیسن میں، تب تک آپ امن میں رہیں اور حفاظت میں رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔